بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج حروف تہجی صاد، ضاد، طے اور عین غین سے شروع ہونے والے کچھ اہم مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ صاد سے شروع ہونے والا ایک مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ صاحب نصاب کب بنتے ہیں، اور صاحب نصاب اگر بنے تو اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا وقت کیا شمار ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنی رقم آ جائے یا اتنا روپیہ پیسہ یا سونا چاندی یا مال تجارت آ جائے جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو، تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ صاحب نصاب بننے کے بعد مکمل 1 سال جب گزر جائے گا، اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ صاحب نصاب کب بنتے ہیں؟ جس وقت نصاب کے برابر پیسہ آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، اس وقت وہ صاحب نصاب شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے مکمل 1 سال دیکھا جائے گا۔ کبھی کبھار آدمی کو صاحب نصاب کب بنا ہے وہ یاد نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر اس کے پاس پیسہ آیا تھا ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، یا جمادی الثانی میں، یا رجب میں، کب آیا تھا اگر اسے یاد نہ ہو تو کوشش کرے وہ یاد کر لے کہ کس وقت میرے پاس اتنی رقم جمع ہوئی تھی کہ میں نصاب والا ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اسی مہینے کا جب آئندہ سال آ جائے گا تو اس وقت اس تاریخ کو، خاص طور پر اگر یہ تاریخ یاد آ جائے تو بہت اچھا ہے، اسی تاریخ کو وہ مکمل 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ رمضان تک کا انتظار وغیرہ اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ حساب تو اسی وقت کر لے، ادائیگی میں اگر کبھی کبھار تھوڑی بہت دیری ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حساب تو اسی وقت کرنا ہوگا جب نصاب کی رقم آنے کے بعد مکمل 1 سال ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے صنعتی اوزار اور مصنوعات وغیرہ کی زکوٰۃ کا معاملہ۔ صنعتی اوزار کا مطلب ہے کہ کسی کی کوئی کمپنی ہو، فیکٹری ہو، اور اس فیکٹری میں کچھ مشین وغیرہ ہیں جن سے کوئی سامان تیار ہوتا ہے، تو یہاں پر تفصیل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان سے جو سامان تیار ہوگا اس سامان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جو خام مال آئے گا، جس مال کو خریدا جائے گا اور خریدے ہوئے اس خام مال سے کوئی سامان تیار ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی پیپر کی فیکٹری ہے تو پیپر کی جو مشینیں رہتی ہیں ان مشینوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن یہ جو ردی کا پیپر خریدتے ہیں اور وہ پیپر کی جو ہے ایک ڈھیر جمع ہو جاتی ہے، اس پورے پیپر کی جو قیمت فروخت ہوگی اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح پر جو پیپر کمپنی کے اندر تیار ہو گیا ہے، اب جو ہے باہر ایکسپورٹ ہونے والا ہے، باہر نکلنے والا ہے، وہ جتنا جمع شدہ مکمل پیپر ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک مثال میں نے دی ہے۔ اسی طرح پر تمام کمپنیوں کا یا فیکٹریوں کا یہی حال ہے۔ صنعت کے جو اوزار ہوتے ہیں، جو مشینیں ہوتی ہیں، ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن ان سے جو مصنوعات ہوتی ہیں، ان سے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور وہ جو بھی اسٹاک وہاں پر تیار ہو کر محفوظ رہتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو بھی خام مال آیا ہوا ہے اور اس خام مال کو اب جو ہے اس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس خام مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جس دن زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اس دن دیکھا جائے گا کہ کتنا جو ہے مال خام مال ہے یا کتنے مصنوعات بن کر چیزیں تیار ہیں، ان کا اور ان کا دونوں کا حساب کر کے اس کی جو قیمت فروخت بنے گی اس قیمت فروخت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اس کے بعد حروف تہجی ضاد سے ایک مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے، ضائع شدہ مال کی زکوٰۃ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ وغیرہ نصاب کے بقدر ہو چکا تھا، اب اس کے بعد سال گزر رہا تھا یا گزر بھی چکا ہے، لیکن اچانک اس کا مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، یا کوئی جو ہے آفت سماوی وغیرہ آ گئی کہ پورے کا پورا مال ضائع ہوگا، برباد ہو گیا، شاک وغیرہ لگنے کی وجہ سے پورا جل گیا، کوئی بھی ایسی خدا نخواستہ حالت پیش آ گئی، کوئی آفت آ گئی جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے پورے کا پورا مال ضائع ہو جائے۔ اب زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، زکوٰۃ وہ ادا کرنے ہی والا تھا، اتنے میں یہ حادثہ پیش آیا تو اب کیا کیا جائے؟
کیا پھر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جانی تھی اب وہ مال ہی باقی نہیں رہا، لہذا زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی ہے۔ ہاں اگر اس میں سے کچھ مال ضائع ہو گیا، بقیہ مال محفوظ ہے، تو جتنا ضائع ہو گیا اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور جتنا مال باقی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ عرف تہجیزات سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ضرورت سے زائد کسی کے پاس مکان ہے، ایک مکان جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ ضرورت اصلیہ کے اندر شامل ہے، اس پر تو زکوٰۃ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن ایک مکان کے علاوہ کوئی اور مکان بھی کسی نے بنایا ہے اور اس کا مقصد ہے کرائے پر دینا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، اگر وہی مکان بیچنے کی نیت سے اس نے بنایا ہے تو پھر وہ مال تجارت ہے، اس پر اس مکان کی پوری مالیت پر جو بھی اس کی قیمت فروخت ہوگی، بیچنے کے بعد جتنا روپیہ آنے کی توقع ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر اس نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا، ایسے ہی جو جائیداد بنانے کے لیے بنایا، یا یہ سوچا کہ میں جو ہے اس کو کرائے پر چڑھا کر جو بھی کرایہ حاصل ہوگا اس کو جو ہے میں استعمال کروں گا، یہ اس کی نیت ہے، تو پھر اس پوری مکان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ جو کرایہ آئے گا اور وہ کرایہ محفوظ ہے اور وہ نصاب کے بقدر ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک اہم مسئلہ ہے ضروری اشیاء خریدنے کے لیے جمع کی گئی رقم۔ اس بارے میں کئی بار سوالات آ چکے ہیں کہ ہم نے جو ہے مکان خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہیں، یا اسی طرح پر جو ہے فریج ہے، کولر ہے، یا گاڑی ہے، کار ہے، یا بائک وغیرہ کوئی بھی گاڑی ہو، اس کو خریدنے کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں اور یہ ہماری ضروری اشیاء ہیں، یہ حاجت اصلیہ ہیں، ان کو خریدنے کے لیے ہم نے جو ہے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ رقم جمع کر کے رکھی گئی اور اس پر سال گزر گیا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اگر وہ رقم ختم ہو گئی، یا جو ہے ہمارا جو نصاب پہلے سے سال گزرنے کا بنتا ہے، درمیان میں یہ پیسے ہم نے جمع کیے، یہاں تک کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو وقت ہے، جیسے عام طور پہ مسلمان رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو پچھلے سال رمضان میں جس تاریخ کو زکوٰۃ نکالی گئی تھی وہ تاریخ آنے سے پہلے ہی وہ پیسے جمع بھی ہو گئے تھے اور اس سے انہوں نے مکان خرید لیا، تو پھر اب جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یا دوسری چیز خرید لی، کار خرید لی، یا جو ہے واشنگ مشین، فریج وغیرہ خرید لیا ہے، تو اب وہ رقم استعمال ہو گئی ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن ویسے ہی وہ رکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس پر سال گزر گیا ہے، مکان ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، آج لیں گے کل لیں گے، یہاں تک کہ ہمارے نصاب پر جو ہے سال مکمل ہو چکا ہے، تو پھر زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، چاہے وہ ضروری سامان خریدنے کے لیے ہو یا مکان خریدنے کے لیے ہو، جب تک نقد رقم پیسے کی شکل میں رکھی ہوئی ہے، اگر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ مسئلہ بے حد ضروری ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے عرف تہجی طے سے شروع ہونے والا ایک مسئلہ ملا ہے، وہ یہ ہے کہ طالب علم کو زکوٰۃ دینا۔ طالب علم چاہے وہ دینی طالب علم ہو، چاہے وہ عصری طالب علم ہو، اس کو زکوٰۃ دینا یقیناً جائز ہے، مستحسن ہے، جبکہ شرط یہی ہے کہ وہ طالب علم مستحق زکوٰۃ ہو۔ اگر طالب علم بالغ ہے، اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، تو اس کے والد کے مالدار ہونے کے باوجود بھی اس طالب علم کو دے سکتے ہیں، کیونکہ والد کے مالدار ہونے کی وجہ سے بالغ جو اس کا بیٹا ہوگا وہ اس کے تحت شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ طالب علم نابالغ ہے اور اس کے والد جو ہے صاحب نصاب ہیں، تو پھر اس نابالغ بچے کو یا طالب علم کو زکوٰۃ کی مد سے امداد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد طالب علم کو زکوٰۃ یقیناً دی جا سکتی ہے، شرط یہی ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، یعنی اس کی آمدنی یا اس کے پاس کوئی نقد رقم وغیرہ یا ضرورت سے زائد ایسی چیزیں جس کی وجہ سے وہ خود صاحب نصاب بن جائے، یا جو ہے اس کے پاس زیادہ سامان وغیرہ ایسا جمع ہو جائے کہ وہ خود مستحق باقی نہ رہے، تو پھر اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ دینی طالب علم کو زکوٰۃ کی مد سے امداد کرنا بہت مستحسن ہے، دین کی خدمت کا بھی اجر و ثواب ہے، اور کسی کی ضرورت پورا کرنے کا جو اجر ہے وہ تو ملتا ہی ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے عرف تہجی عین سے کہ عطر پر زکوٰۃ۔ عطر جو ہوتی ہے پرفیوم وغیرہ عطر، اگر وہ عطر کی دکان ہو تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ پوری دکان کے اندر جتنا بھی عطر موجود ہے اس کی جو قیمت فروخت آئے گی اس قیمت فروخت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر
20 لاکھ کا جو ہے اس کے اندر عطر رکھا ہوا ہے اور جو ہے اگر فروخت کرے تو اس کی مالیت جو ہے 20 لاکھ آئے گی، اس کی رقم آئے گی، تو اس 20 لاکھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یا اسی طرح زیادہ آئے یا کم آئے، جتنی بھی آئے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عطر کے کاروباری حضرات اگر یہ سوچیں کہ یہ عطر تو جو ہے قطرہ قطرہ ایک شیشی میں ڈال کر جو ہے ہم فروخت کرتے ہیں، اتنی زیادہ زکوٰۃ کی رقم ہم کیسے ادا کریں؟ تو اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خود عطر کو بطور زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ عطر کی جتنی جو ہے اقسام ہوں، ہر قسم کا جو ہے جتنا بھی عطر موجود ہے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ہر قسم کا عطر آپ الگ کریں، ہر عطر کی قسم سے، مثال کے طور پر عطر گلاب ہے، عطر جنت الفردوس ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی عطر ہوں گے اس میں سے ہر ایک میں سے جو ہے 2.5% جتنا بھی آپ کے پاس موجود ہے، مثال کے طور پر 1 لیٹر عطر موجود ہے جو فروخت کیا جانا ہے، اس میں سے جو ہے 250 ml وہ عطر جو ہے 2.5% جتنا بھی بنتا ہے وہ عطر جو ہے نکال کر جو ہے بطور زکوٰۃ کے ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی شکل ہے اگر رقم دینے کے اندر مشکل ہو تو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہے عورت کی زکوٰۃ کا، جیسا کہ دلہن کی زکوٰۃ کے تعلق سے بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں اس زیورات کی پہلے تحقیق کی جائے کہ اس زیور کی ملکیت کس کی ہے، تو جس کی ملکیت ہے وہی زکوٰۃ دے۔ تو جو بھی خواتین ہیں، عورت ہے، عورت کی جو ہے زکوٰۃ فرض تو اسی پر ہے، وہ خود زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر موجود ہے، وہ اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے اور بیوی کی اجازت سے ادا کر رہا ہے تو یقیناً ادا ہو جائے گی، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی جو ہے اس کی جب خدمت کرتی ہے اور اس کی کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہی عورت کی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن فرضیت تو عورت پر ہی ہے۔ اگر شوہر ادا کرنے سے انکار کرے یا عورت کا جو بھی سرپرست ہے، اگر وہ شادی شدہ نہ ہو یا بیوہ ہو، تو جو بھی سرپرست ہے اگر وہ سرپرست ادا نہ کر سکے، ادا کرنے سے انکار کر دے یا ادا کرنے کی ان کے پاس گنجائش نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس عورت کی خود ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے پاس جو بھی زیورات ہیں یا جو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی میں سے کچھ حصہ 2.5% نکالے اور اس کو فروخت کرے اور اسی سے زکوٰۃ ادا کرے، مگر ادا کرنا بہرحال عورت پر ہی فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے عیدی کے طور پر زکوٰۃ دینا۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک گزر جاتا ہے، عید کا دن آتا ہے، تو بڑے لوگ یا رئیس لوگ اپنے رشتہ داروں کو بطور عیدی کے، چھوٹے بچوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، نقد رقم دیتے ہیں۔ تو کیا اگر ضرورت مند بچوں کو جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو بطور عیدی کے اگر نقد رقم دے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں، یقیناً ادا ہو جائے گی۔ جیسا کہ انعام کے تعلق سے بھی عرض کیا گیا تھا کہ بطور انعام کے نقد رقم کسی مستحق کو دے دیں، یا جو ہے انعام کے طور پر کتابیں یا کوئی بھی ان کو ایسی چیز دیں جو ان کے استعمال کے لیے ہے، تو بطور زکوٰۃ کے اگر وہ مستحق ہو تو ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عیدی کے نام پر جو ہے رقم وغیرہ یا کپڑے بھی اگر جو ہے مستحق بچوں کو دی جا رہی ہے یا مستحقین کو دیا جا رہا ہے تو یقیناً زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر شرط یہی ہے کہ جن کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک آخری مسئلہ ہے حروف تہجی غین سے شروع ہونے والا، غریب کی شادی میں زکوٰۃ دینا۔ غریب کی شادی میں زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہو یا جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہو، اگر وہ خود مستحق زکوٰۃ ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یقیناً۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ماحول میں غریب جو بچیاں ہوتی ہیں ان بچیوں کو جو ہے شادی میں بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ زیورات وغیرہ یا جو ہے ان کا سامان ان کے لیے جمع کیا جاتا ہے، یا کم از کم اگر ان کے لیے کافی اتنا زیور لے لیا گیا کہ وہ خود مستحق زکوٰۃ بنے تو پھر اب اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ خود جو ہے مستحق زکوٰۃ باقی نہ رہے، تو یعنی یہ کہ وہ ایسی ہو کہ اس پر خود زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو پھر اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جب تک وہ مستحق باقی ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، دوسری شکل ایک یہ ہے کہ غریب لڑکی یا لڑکے کے والد کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ جو ہے اپنی بچی کے یا بچے کے جو ہے شادی کے اخراجات میں خرچ کریں۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو یقیناً ان کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی مد سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آج کے موقع پر یہ چند مسائل تھے جو زکوٰۃ سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تمام مسلمانوں کو صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے پچھلے دروس زکوٰۃ کے مسائل کے عنوان سے نہ دیکھے ہوں تو آپ ضرور دیکھ لیں، تاکہ جو سوال آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ کو وہاں پر مل جائے۔ اسی طرح پر اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔